ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق میرے ساتھ دہرائیں گے آپ سب؟ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صل علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید،
بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولیوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ سر ادریس آج موجود نہیں ہیں، میں جو کر لیجیے۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی
فرسٹ ایئر A1 کی طالبہ مناہل خان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان کتب بینی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جہالت اور لا علمی کو لے کر آتا ہے، لیکن جب یہاں سے کوچ کر جاتا ہے تو اپنے ذوق کے مطابق علم و عمل کا خزانہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں علم و تحقیق کا مادہ رکھا گیا ہے، تو کوئی تجربات کی شمع روشن کر کے آنے والی نسلوں کی رہبری کر جاتا ہے۔ انسان اپنے علم میں کمال اور اپنی شخصیت میں نکھار اسی وقت لا سکتا ہے جب وہ خود کو کتابوں اور تحقیق و جستجو کا محتاج سمجھے۔ بلا شبہ علم انسان کو نئی نئی راہوں سے آشنا کراتا ہے۔ بقول ایک دانا کے قوت مطالعہ نہ ہو تو آدمی کی شخصیت ایک محدود شخصیت ہوتی ہے، قوت مطالعہ حاصل ہوتے ہی اس کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت بن جاتی ہے۔ پوری دنیا کا کتابی ذخیرہ اس کے لیے ایک وسیع علمی دسترخوان کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اکابر کے واقعات ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے خوابیدہ جذبات کو بیدار کر سکیں اور شوق و ذوق کو پروان چڑھا سکیں۔ حضرت امام محمد کے بارے میں ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، کتابیں پاس رکھ کر رات بھر مراجعت اور مطالعہ فرماتے تھے۔ ابن جوزی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری طبیعت کتابوں کے مطالعہ سے کسی بھی طرح سیر نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں مدرسے نظامیہ کی پوری کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں، جس میں 6000 کتابیں ہیں۔ عباسی المتوکل کے وزیر تھے، وہ آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، اور جب بھی سرکاری کاموں سے ذرا فرصت ملتی تو آستین سے کتاب نکال کر پڑھنے لگ جاتے تھے۔ علامہ ابن ارشد کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہ کر سکے۔ حافظ کے بارے میں ہے کہ وہ کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پر لے لیا کرتے تھے اور ساری رات کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد بچپن ہی سے کتب بینی کے شوقین تھے۔ مطالعہ تو ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے تخیل میں عیش زندگی کا سب سے بہترین تصور کیا ہو سکتا ہے؟ جاڑے کا موسم ہو اور جاڑا بھی قریب درجہ انجماد کا، رات کا وقت ہو، آتش دان سے اونچے شعلے بھڑک رہے ہوں، اور میں کمرے کی ساری مسندیں چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھا ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ ایک پرخطر واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ہمیں ایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھر رہے تھے اور اس کی درستی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ میں تو سخت گھبرا گیا، دوڑتا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا، اور وہ اس وقت نہایت اطمینان سے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کچھ خبر ہے؟ بولے، ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی اضطراب نہیں؟ بھلا یہ وقت کتاب پڑھنے کا ہے؟ فرمایا کہ جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائیگاں کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ ان کے استقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی اطمینان ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ واقعات عبرت اور نصیحت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو غیر ضروری کاموں میں ضائع نہ کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ ضیاع وقت نوجوان نسل کا مشغلہ بن گیا ہے، اپنی عمر عزیز کے عظیم لمحات کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چمکانے اور خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس بات سے کرتی ہوں کہ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے گواہ